بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جمبا صاحب کے خلاف عقل و منطق مطالبے کا مسکت جواب۔ محترمی عبدالغفار جمبا صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے 18 ستمبر کے خطبہ جمعہ میں چیلنج دیا تھا کہ اگر یہ ثابت کر دیا جائے کہ مسیح موعود نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا جسمانی بیٹا ہونا تھا تو آپ اپنے دعوے پر نظر ثانی کر لیں گے اور منہ مانگا انعام بھی پیش کریں گے۔ خاکسار نے آپ کا چیلنج قبول کرتے ہوئے آپ کو سکائپ یا زوم پر آ کر بات چیت کرنے کی دعوت دی تھی۔ آپ نے اپنے لیکچر نمبر 90 میں خاکسار کی 2 منٹ پر مشتمل وہ تحریر پڑھ کر سنائی جس میں آپ کا چیلنج قبول کیا گیا ہے۔ میرا پیغام پڑھتے وقت آپ نے حسب عادت ایک بد اخلاقی اور بددیانتی کا مظاہرہ کیا ہے۔ اسلامی تہذیب و اقدار کے مطابق اگر کوئی شخص آپ پر سلامتی بھیجے تو اس کا جواب انہی یا ان سے بہتر الفاظ میں دینا چاہیے۔ آپ شاید اس لیے ان شاعر سے بے بہرہ ہیں کہ بقول آپ کی پیدائش ایک جنگل میں ہوئی جہاں کوئی ناظرہ قرآن پڑھانے والا بھی نہ تھا۔ حیرت ہے کہ یہ ابتدائی اخلاقیات بھی آپ نہ سیکھ سکیں۔ بددیانتی اور دھوکہ دہی آپ نے اس طرح کی کہ مضمون کے آخر میں والسلام خالد واسطی لکھا ہوا تھا، جسے آپ نے تحریف اور دھوکہ دہی سے والسلام ایک قبرستانی جیالہ پڑھا۔ آپ کی یہ حرکت قرآنی حکم ولا تنابزوا بالالقاب کی صریح خلاف ورزی ہے جو کسی شریف آدمی کو زیب نہیں دیتی، کجا یہ کہ وہ ماموریت کا دعوے دار ہو۔ آپ کی اس طرح کی بد اخلاقیوں کی فہرست پہلے ہی بہت طویل ہے۔ آپ کی 1 گھنٹے سے لمبی ویڈیو تو نہیں دکھائی جا سکتی، نمونے کے طور پر ایک چھوٹا سا کلپ پیش خدمت ہے۔ ایک جالا صاحب لکھتے ہیں، میں اس کا چیلنج پڑھتا ہوں کہ جمبا صاحب میں آپ کا چیلنج قبول کرتا ہوں۔ یہ 21 ستمبر 2020 کی ای میل ہے۔ آگے وہ لکھتا ہے ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین۔ محترمی عبدالغفار جمبا صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترمی، بغیر کسی لمبی چوڑی تمہید کے خاکسار آپ کا چیلنج قبول کرتا ہے اور انشاءاللہ تعالی آپ کی خواہش اور مطالبے کے عین مطابق، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر دلائل کے ساتھ روز روشن کی طرح واضح کر دے گا کہ مسیح موعود نے حضرت مسیح موعود السلام کا جسمانی بیٹا ہونا تھا، اور آپ کے اس دعوے میں کوئی سچائی نہیں کہ اس موعود فرزند کا آپ کی روحانی اولاد ہونا مقدر تھا۔ میرے ساتھ اپنی سہولت کے مطابق وقت طے کر لیں، ہم سکائپ پر یا زوم پر گفتگو کر لیں گے اور ہم دونوں اس بات چیت کو کسی بھی فورم پر پوسٹ کرنے کے لیے آزاد ہوں گے۔ آپ کے جواب کا انتظار ہے۔ آپ مجھے اس گفتگو کے لیے انشاءاللہ ہر وقت تیار پائیں گے۔ والسلام۔ ایک قبرستانی جیالہ۔ میں جیالہ صاحب سے یہ کہتا ہوں کہ آپ ثابت کر دیں کہ قرآن کریم کے مطابق غلام کی پیدائش کے بعد بھی پیدا شدہ غلام کی بشارتیں ہوتی رہیں کسی کو نبی کو۔ اب اسکائپ پر کیا ہم نے باتیں کرنی ہیں؟ آپ قرآن کریم میں سے ایک مثال مجھے دے دیں کہ جس کے مطابق اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کو غلام کی بشارت دی ہو
اور بشارت کے بعد وہ غلام اس کے گھر میں پیدا کیا ہو. اس کے بعد شاید میں خود بھی چھوڑ دوں، لیکچر چھوڑ دوں، یہ معاملہ ہی ختم ہو جائے. تو ایک مثال دے دیں مجھے. آپ مطالبہ کر رہے ہیں کہ آپ قرآن کریم سے ایک مثال مجھے دیں کہ جس کے مطابق اللہ تعالی نے کسی نبی کو غلام کی بشارت دی ہو، اور بشارت کے بعد وہ غلام اس کے گھر میں پیدا کیا ہو. جب غلام پیدا ہو چکا ہو تو پھر پیدا شدہ اس غلام کی بھی اللہ نے اس نبی کو دوبارہ بار بار بشارتیں دی ہوں پیدا ہونے کی. ایک مثال دے دیں. جیالہ صاحب، آپ کامیاب ہو گئے، اور میں اس مثال کے بعد جب لکھ کے مجھے بھیجیں گے، لکھ کے بھیج دینا، تو میں انشاءاللہ اس کا اعلان بھی کر دوں گا کسی خطبہ جمعہ میں. شاید میں خطبہ ہی چھوڑ دوں، لیکچر ہی چھوڑ دوں، شاید معاملہ ہی ختم ہو جائے. تو ایک مثال دے دیں مجھے. ویڈیو ٹائم 59 منٹ 58 سیکنڈ تا 1 گھنٹہ 40 سیکنڈ. خاکسار کے 2 منٹ میں پڑھے جانے والے بیان کے جواب میں آپ نے 1 گھنٹے سے زائد کا لیکچر دیا، اور اس میں آپ نے 2 باتوں کو گھسیٹ گھسیٹ کر نصف سے زیادہ وقت انہی پر صرف کر دیا. آپ بار بار سکائپ پر نہ آنے کے بہانے تراشتے رہے اور چیخ چنگھاڑ کرتے رہے کہ جس وقت کسی وجود کے پیدا ہونے کی بشارت دی جاتی ہے تو اس وقت وہ مبشر وجود موجود نہیں ہوتا، اور جب وہ بشارت کے مطابق پیدا ہو جائے تو پھر اس کی پیدائش کے بعد اس کے پیدا ہونے کی بشارت دہرائی نہیں جاتی. قرآن کریم میں غلام کی پیدائش کی 8 بشارتیں موجود ہیں. آپ ٹخنوں تک کا زور لگا لگا کر اور جھوم جھوم کر یہ مطالبہ کرتے رہے کہ قرآن کریم سے کوئی ایک مثال پیش کر دی جائے کہ بشارت کے وقت مبشر وجود دنیا میں موجود ہوتا ہے، تو میں اپنے دعوے پر نظر ثانی کر لوں گا. آپ کے اس خلاف عقل اور بے تکے مطالبے پر مشتمل ایک چھوٹا سا کلپ پیش کر رہا ہوں. سنیے آپ کیسا بھونڈا مطالبہ کر رہے ہیں. میں جیالہ صاحب کہتا ہوں کہ میں میدان میں کھڑا ہوں اپنے اس چیلنج پر. آؤ میدان میں ثابت کر کے دکھاؤ، ایک مثال دے دو مجھے قرآن کریم میں سے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی نبی پر کوئی بشارت نازل کی ہو، کسی غلام کی بشارت کے بعد غلام اللہ نے اس نبی کے گھر میں پیدا کیا ہو، اور غلام کے پیدا ہونے کے بعد پھر اسی پیدا شدہ غلام کے متعلق اللہ تعالیٰ نے اس نبی پر الہامی بشارتیں نازل کی ہوں. آپ کہہ رہے ہیں کہ میں جیالہ صاحب کہتا ہوں کہ میں میدان میں کھڑا ہوں. آؤ میدان میں ثابت کر کے دکھاؤ، ایک مثال دے دو مجھے قرآن میں سے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی نبی پر کوئی بشارت نازل کی ہو ذکی غلام کی بشارت کے بعد. غلام اللہ نے نبی کے گھر میں پیدا کیا ہو، اور غلام کے پیدا ہونے کے بعد پھر اسی پیدا شدہ غلام کے متعلق اس نبی پر الہامی بشارتیں نازل کی ہوں. ویڈیو ٹائم 54 منٹ
40 سیکنڈ تا 55 منٹ 4 سیکنڈ۔ جمبا صاحب، آپ کے اس مطالبہ کے سلسلہ میں عرض ہے کہ آپ ایک فلک سیر شخص ہیں۔ فلک سیر میں اسے کہتا ہوں جس کا زمینی حقائق سے نہ کوئی تعلق ہوتا ہے اور نہ وہ خارجی حقیقتوں کو سمجھتا ہے۔ اس کے نزدیک حقیقت وہی ہوتی ہے جس کے تانے بانے اس نے از خود اپنے دماغ میں بن رکھے ہوتے ہیں۔ جو مطالبہ آپ کر رہے ہیں، ایسا مطالبہ تو شاید شیخ چلی بھی نہ کرتا۔ اتنی عقل تو اس میں بھی ہوتی کہ میں جس چیز کا مطالبہ کرنے جا رہا ہوں، کیا دوسرے فریق نے اس کا دعویٰ بھی کیا ہے کہ نہیں؟ آپ جیسی فلک سیر شخصیت تو مجھ سے یہ مطالبہ بھی کر سکتی ہے کہ خالد واسطی، مجھے جرمنی میں ایک شخص ایسا دکھا دو جو اپنے پیروں پر نہیں بلکہ سر کے بل چلتا ہو۔ اگر ایک شخص بھی دکھا دو تو میں اپنے دعوی مسلم موعود پر نظر ثانی کر لوں گا اور آپ کو منہ مانگا انعام بھی دوں گا۔ جمبا صاحب، اتنی سی بات تو ایک اوسط سطح کی ذہانت رکھنے والا انسان بھی سمجھ سکتا ہے کہ ثبوت یا مثال پیش کرنے کا مطالبہ اس شخص سے کیا جاتا ہے جس نے اس قسم کا کوئی دعویٰ کیا ہو۔ اگر آپ کا ذہنی توازن قائم ہے تو آپ کسی راہ چلتے شخص کو پکڑ کر اس سے یہ مطالبہ نہیں کر سکتے کہ مجھے کوئی ایسی مثال پیش کرو جس سے ثابت ہوتا ہو کہ جز اپنے کل سے بڑا ہوتا ہے۔ وہ آپ کو جواب دے سکتا ہے کہ میاں، اپنے دماغ کا معائنہ کراؤ۔ جب میرا ایسا کوئی دعویٰ ہی نہیں تو مجھ سے کوئی مثال کیوں طلب کر رہے ہو؟ جمبا صاحب، آپ کے اس خلاف عقل و خرد اور بے تکے مطالبے کا بھی یہی جواب ہے کہ حضور والا، مطالبہ کرنے سے پہلے ہمارا دعویٰ تو دکھاؤ جس میں کہا گیا ہو کہ مبشر وجود کی پیدائش کے بعد بھی اس کے پیدا ہونے کی بشارتیں دی جاتی ہیں۔ ایسی بے تکی اور خلاف منطق بات کوئی نارمل انسان نہیں بلکہ کسی فلک سیر قسم کے جنبی کا دماغ ہی سوچ سکتا ہے۔ یہاں مجھے اپنی 5-6 برس پہلے کی ہوئی بات یاد آ رہی ہے کہ کوئی جنبی باشعور نہیں ہو سکتا اور کوئی باشعور جنبی نہیں ہو سکتا۔ جمبا صاحب، آپ مذہبی اور نفسیاتی علوم کے ماہرین سے رجوع کریں اور ان سے دریافت کریں کہ ایسا ٹیڑھا خیال آپ کے دماغ میں پیدا کس طرح ہو گیا جو ایک نارمل شخص سوچ ہی نہیں سکتا۔ اپنے محدود علم کے مطابق میں اس حوالے سے آپ کا نفسیاتی تجزیہ پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اس سے اگر آپ نہیں تو شاید کوئی اور حق کا طالب حقیقت کو سمجھ جائے۔ 20 فروری 1886 کی پیشگوئی میں مصلح موعود کے لیے ذکی غلام کے الفاظ بھی استعمال ہوئے ہیں۔ آپ نے یہ نتیجہ اخذ کر لیا کہ مصلح موعود کے لیے چونکہ غلام کا لفظ استعمال ہوا ہے، اس لیے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے الہامات میں بشارت کے طور پر جہاں بھی غلام کا لفظ استعمال ہوا ہے،
اس سے مراد مسلم موعود ہی ہے۔ یہاں آپ لڑکھڑا گئے اور عقل و منطق کے ساتھ چلنے کی بجائے آپ نے اپنے فلک سیر دماغ کے ساتھ چلنے کا فیصلہ کیا، جو آپ کو ایک معمولی سی بات نہ سمجھا سکا کہ مسلم موعود ضرور ایک غلام ہے، لیکن ہر غلام مسلم موعود نہیں ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے کہ انسان زہر کھانے سے مر جاتا ہے، لیکن جو مر جائے اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس نے زہر کھایا ہے۔ اگر آپ اپنے ذہنی وساوس کی پیروی کرنے کی بجائے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی حقیقی اتباع کر لیتے تو آپ کے دماغ کی یہ کجی دور ہو سکتی تھی اور آپ صراط مستقیم پر آ سکتے تھے۔ آپ نے تو اس حقیقت سے بھی آنکھیں بند کر لیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو ہر بیٹے کی پیدائش سے پہلے غلام کی بشارت ملی، اور انہوں نے اس بیٹے کی پیدائش کے بعد اپنے الہام کو اپنے بیٹے کی پیدائش پر منطبق کر کے بھی دکھا دیا، حتیٰ کہ انہوں نے ایک الہام کو اپنے پوتے نصیر احمد پر بھی چسپاں کیا۔ کیا آپ کے دماغ میں اتنی سی بات بھی نہیں آ رہی کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام جس وجود پر غلام والے الہام کا اطلاق کر رہے تھے، کیا ہر اس شخص کو مسلم موعود سمجھتے تھے؟ نہیں، اور ہرگز نہیں۔ مسلم موعود تو ایک ہی شخص مقدر تھا، لیکن غلام کئی ہو سکتے ہیں۔ بات کامن سینس کی ہے کہ مسلم موعود ایک غلام ہے، لیکن ہر غلام مسلم موعود نہیں ہے۔ مشیت ایزدی نے اگر کسی شخص کی کامن سینس سلب کر لی ہو تو اس کا کوئی علاج نہیں۔ میرا عقیدہ کان کھول کر سن لیں۔ آپ کے لیے بہت ضروری ہے کہ پہلے میرے عقیدے کو اچھی طرح جان لیں اور اس کے بعد کوئی سوال اٹھائیں یا کوئی مطالبہ کریں۔ کہتے ہیں کہ ساون کے اندھے کو ہرا ہرا دکھائی دیتا ہے، تو آپ کے فلک سیر دماغ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی شخصیت، آپ کی تحریرات اور الہامات کے جو انٹ شنٹ تانے بانے بن رکھے ہیں، آپ اس محاورے کے مطابق یہ سمجھتے ہیں کہ دوسروں کے بھی یہی عقائد ہیں۔ لہذا اچھی طرح سن لیں کہ میں ہرگز یہ عقیدہ نہیں رکھتا کہ قرآن کریم میں جب خدا تعالیٰ نے کسی برگزیدہ شخصیت کو غلام کی بشارت دی تو اس وقت وہ مبشر بیٹا موجود تھا۔ نہ ہی یہ میرا عقیدہ ہے کہ کسی مبشر بیٹے کی پیدائش کے بعد بھی بار بار اسی کے پیدا ہونے کی بشارت دی جاتی ہے۔ لہذا ایسے بے عقلی کے دعوے نہ تو آپ مجھ سے منسوب کریں اور نہ ہی کوئی بیہودہ قسم کا مطالبہ مجھ سے کریں۔ امید ہے کہ آپ اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے مبشر الہامات کی وضاحت۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اولاد کے حوالے سے جو مبشر الہامات ہوئے، آپ انہیں شائع فرما دیتے تھے، اور پیدائش کے بعد آپ ان شائع شدہ الہامات کا حوالہ دے کر بتاتے تھے کہ ان الہامات کے عین مطابق میرے گھر میں
فلاں تاریخ کو بیٹا پیدا ہوا ہے۔ آپ نے بشیر اول پر، خلیفہ ثانی پر، مرزا بشیر احمد صاحب پر، مرزا شریف احمد صاحب پر اور مرزا مبارک احمد پر ان الہامات کا اطلاق کیا، حتیٰ کہ آپ نے اپنے پوتے نصیر احمد پر بھی ایک الہام چسپاں کیا۔ کسی مبشر بیٹی کی پیدائش سے پہلے اس کے بارے میں ایک یا ایک سے زیادہ الہام بھی ہو سکتے ہیں۔ قرآن شریف میں مثال موجود ہے۔ اس لیے کسی بیٹے کی پیدائش سے پہلے ایک وجود کے لیے بشارت کے ایک سے زیادہ الہام ممکن ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو 1907 میں غلام کی بشارت کا الہام ہوا، لیکن اس کے بعد آپ کا کوئی جسمانی بیٹا پیدا نہیں ہوا۔ اس لیے آپ کے اس الہام کی تعویل کرنا پڑے گی۔ اتنا تو آپ جانتے ہی ہوں گے کہ جب ظاہری طور پر کسی قول کا پورا ہونا امر محال ہو جائے تو پھر ذی شعور اور صاحب علم و فہم اس کی تعویل کیا کرتے ہیں۔ چنانچہ 1908 میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی وفات کے بعد جب آپ کے جسمانی بیٹے کی پیدائش ایک امر محال ہو گئی تو پھر تعویل کی ضرورت پیش آئی، اور تعویل یہ ہے کہ پوتا بھی بمنزلہ بیٹا کے ہوتا ہے، جس کی مثالیں قرآن و حدیث اور عربی علم کلام میں موجود ہیں۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، الانعام 85۔ یعنی ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق اور یعقوب عطا کیے، حالانکہ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے نہ تھے بلکہ پوتے تھے۔ اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد تو بچے بچے نے سن رکھا ہے کہ انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، کہ میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں، حالانکہ آپ ان کے پوتے تھے۔ پس یہ امر روز روشن کی طرح واضح ہو گیا کہ غلام والی بشارتوں کا اطلاق خود حضرت مسیح موعود علیہ السلام اپنی اولاد پر کرتے رہے، اور جب آپ کا جسمانی بیٹا پیدا ہونا امر محال ٹھہرا تو پھر بیٹوں کا اطلاق پوتوں پر ہو گیا، اور پیشگوئیوں کی تعبیر کے حوالے سے یہ کوئی انوکھی بات نہیں۔ ان تمام تر وضاحتوں کے بعد بھی اگر کسی کے دماغ میں کوئی چیز کھٹکتی ہے تو پھر اسے اپنی ذہنی ساخت پر غور و فکر کر کے فیصلہ کرنا چاہیے کہ وہ درختوں اور دیواروں سے باتیں کرنے والا فلک سیر شخص تو نہیں ہے، کیونکہ فلک سیر شخص کے سامنے ٹھوس شواہد، زمینی حقائق اور ثبوت و دلائل کوئی اہمیت نہیں رکھتے، بلکہ وہ اپنے دماغ کے اندر بنے ہوئے جالوں سے باہر نہیں نکل سکتا، کیونکہ وہ اپنی اس طلسماتی دنیا کو ہی اصل حقیقت جانتا ہے۔ جمبا صاحب، میں نے آپ کے چیلنج کا دندان شکن جواب دے دیا ہے، جسے دلائل سے رد کرنا ممکن نہیں۔ اب آپ میرے دو چیلنجز کا جواب دیجئے۔ میں یقین اور اعتماد سے کہہ رہا ہوں کہ آپ بے شک
زور لگاتے لگاتے الٹے ہو جائیں، حتیٰ کہ وفات پا جائیں، لیکن آپ پوچھی گئی کوئی مثال پیش نہیں کر سکیں گے۔ چیلنج نمبر 1، قرآن پاک سے کوئی ایک مثال دے دیں کہ بشارت دیا گیا بیٹا جسمانی نہیں روحانی ہوتا ہے۔ اگر ایسا نہیں اور ہرگز نہیں تو پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو بشارت دیا گیا غلام بھی لازماً آپ کا جسمانی بیٹا ہے، روحانی بیٹا ہرگز ہرگز نہیں ہو سکتا۔ ہے کوئی مثال آپ کے پاس؟ میں آپ کی سرشت سے کسی حد تک آگاہ ہوں۔ آپ قیامت تک کوئی مثال بھی پیش نہیں کر سکیں گے اور سچائی کو قبول بھی نہیں کریں گے۔ دوسرا چیلنج، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کوئی ایسی تحریر پیش کر دیں جس میں آپ نے فرمایا ہو کہ میرے ہر اس الہام میں جہاں غلام کی پیدائش کی بشارت دی گئی ہے وہاں غلام سے مراد مسلح موعود ہے۔ جنبا صاحب، آپ ایسے کسی حوالے کی حسرت اپنے دل میں لیے اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، لیکن ایسی کوئی عبارت آپ کو مل نہیں سکے گی۔ ہیلے بہانے چھوڑیے، اسکائپ پر آئیے۔ جنبا صاحب، آپ اپنے آپ کو قیامت تک کے لیے امام علم و حکمت کہتے ہیں۔ آپ کا دعویٰ ہے کہ آپ علوم ظاہری و باطنی سے پر ہیں۔ آپ کو جہاد بالعلم کے ذریعے دنیا میں انقلاب برپا کر دینے کا بھی دعویٰ ہے۔ بائیں ہمہ، کیا یہ حقیقت آپ کے لیے باعث شرم نہیں کہ آپ گفتگو کرنے کے لیے اسکائپ پر آنے سے بھاگ رہے ہیں؟ آج دنیا بھر میں بہت سارے معاملات ویڈیو لنک کے ذریعے سر انجام پا رہے ہیں، حتیٰ کہ اقوام متحدہ کے اجلاس بھی اسی ٹیکنالوجی کے مرہون منت ہیں۔ اس لیے آپ بھی شیر بنیں اور اسکائپ پر آئیں، اس سے بہت سے لوگوں کو فائدہ ہوگا۔ ہم باری باری آدھا گھنٹہ بولیں گے یا باہمی رضامندی سے وقت طے کر لیں گے۔ پیشگوئی مسلح موعود کے متعلق آپ نے جو کچھ کہنا ہو کھل کر کہیے، اور جب یہ موضوع اختتام پذیر ہو جائے تو پھر میری مرضی کے موضوع پر گفتگو کریں۔ اس کے بعد آپ اپنا حسب پسند موضوع چن لیں وعلی ھذا القیاس۔ والسلام، خالد واسطی، 24 ستمبر 2020۔